رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اب یہ جو میں آپ کو معجزہ دکھانے جا رہا ہوں، بس سبحان اللہ، بس دیکھتے جائیں، آپ نے ایسی چیز کبھی سنی بھی نہیں ہوگی قرآن کے بارے میں۔ سبحان اللہ، اس میں ایک پہلو انسان کی جو سائیکالوجی ہے، نفسیات ہے، اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، زبان کا۔ غور سے سنیں، یہ دو آیات ہیں سورہ نساء کی، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 92 اور 93۔ آیت نمبر 92 میں ذکر ہے قتل خطا کا، غلطی سے کسی کو قتل کر دینا، جبکہ آیت نمبر 93 میں ذکر ہے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا، ناحق قتل کرنا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جس طریقے سے اللہ نے الفاظ استعمال کیے، آپ سوچیں کہ وہ انسان ایسا کنسسٹنٹلی کر سکتا ہے کہ نہیں، بس صرف سوچیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک سے یا غلطی سے ہو جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کفارہ بتا رہا ہے کہ اگر تم سے یہ غلطی ہو بھی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، تم نے ادا کرنا۔ تو جب قتل خطا کے بارے میں اس کا کفارہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن قتل کا مطلب قتل کیا ماضی میں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ماضی کا صیغہ استعمال کر کہتے ہیں ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبہ، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ وہ کفارہ بتاتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، ماضی میں کر دے، قتلہ کا مطلب ہوتا ہے ماضی میں، although آپ اس کی ترجمہ مستقبل میں کر سکتے ہیں جو کرے گا، لیکن یہاں پہ عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے قتلہ، جس نے کیا، جس کسی نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا یا کر دے ماضی میں، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آگے کفارہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں۔ جبکہ اگلی آیت میں نے اگلے ٹیب میں کھول دی ہوئی ہے تاکہ آپ کو سامنے رکھ کے دکھاؤں۔ یہاں پہ قتل ناحق، جو جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کرے، اس کی سزا سنائی جا رہی ہے، اور یہاں پہ اللہ کہتا ہے رہا وہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے حال اور مستقبل کا سیغہ، عربی میں حال اور مستقبل کا ایک ہی سیغہ ہوتا ہے، پریزنٹ اور فیوچر کا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ومن یقتل، یہاں پہ یہ نہیں کہا ومن قتل، کسی نے کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل، یہاں پہ کہا جو کوئی کرے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل تو اس کی جزا جہنم ہے وغیرہ، آگے چلتی آیت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب قتل خطا ہوئی، غلطی سے خطا، تو اللہ تعالیٰ نے شرط کو ماضی کے ساتھ کیوں کہا کہ جس کسی نے کسی مومن کا قتل کر دیا، اس کا کفارہ یہ، جبکہ جب جان بوجھ کر قتل کی سزا سنائی جا رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ شرط لگا رہا ہے جو کوئی مومن کو قتل کرے۔ یہ بڑا ہی باریک نکتہ ہے، لیکن اس سے قرآن کا بہت بڑا معجزہ آپ کے سامنے آتا ہے، اس کی زبان کا معجزہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر میں ویسے تو زبان میں بھی اگر میں کسی کو کہوں کہ مثال کے طور پر یہ کھانا پڑا ہے، جس کسی نے یہ کھایا تو میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا، یا کہوں جو کوئی یہ کھائے گا، ماضی حال میں کہوں، شاید عام زبان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ قرآن میں دیکھیں خوبصورت، قرآن میں بھی اس کو یہاں پہ انٹرچینج کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی نے قتل کیا اس کی سزا یہ ہے، جس کسی نے قتل کیا ہم ان کو انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قرآن نے ایسا کیوں کیا کہ قتل خطا میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا قتلہ، جبکہ قتل ناحق میں جو جان بوجھ کے قتل ہے اس میں حال کا صیغہ استعمال کیا، جو کوئی قتل کرے یا کرے گا۔ بڑا باریک نقص ہے، دیکھیں جب ماضی میں استعمال ہوا نا کہ ایک کام ہو گیا ایک ہی دفعہ، ماضی کا ہے وہ ہو گیا ختم، کیوں؟ کیونکہ قتل جو خطا ہوتی ہے، غلطی کیسے ہوتی ہے، جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شخص کسی کو غلطی سے قتل کرتا ہے بار بار کیے جاتے ہیں، ایک غلطی ہوتی ہے، ایک دفعہ ہو جاتی ہے ختم، وہ تو وہ انسان یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جس شخص نے کسی کو غلطی سے قتل کیا یہ خطرہ ہے معاشرے کے لیے، دوبارہ غلطی سے کرتا ہے، یہ غلطی انسان سے ایک ہی دفعہ ہوتی ہے نا، یہ والی اتنی بڑی غلطی۔ لیکن جہاں جان بوجھ کے قتل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو کوئی کرے قتل اس کی سزا، وہاں پہ حال اور مستقبل کا استعمال کیا، کیونکہ یہ شخص جس کی ذہنیت ہی ایسی ہے جو ایک دفعہ جان بوجھ کے قتل کر سکتا ہے، وہ بار بار قتل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ بار بار ایسا گناہ کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ نقطہ، دوسرا نقطہ یہ کہ جس نے غلطی سے قتل کیا اس نے تو گویا قتل ہو گیا، اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ تو مجھ سے ہو گئی یہ غلطی، اس نے جان بوجھ کے پلان نہیں کیا، جبکہ جو پلان کر کے کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں آگے جا کے ایسا ایسا کر کے اس کی جان لوں گا، سبحان اللہ، اس کو فیوچر کا پتہ ہوتا ہے میں نے آگے جا کے ایسے کرنا ہے، جو کسی نے غلطی سے کی اس کو تو پتہ بھی نہیں، اس کو جب ہو گیا قتل ماضی میں پھر اس کو پتہ چل گیا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، سبحان اللہ۔ کتنا باریک نقطہ ہے کہ انسان کی سائیکالوجی سے بھی کتنا ریلیٹڈ ہے۔ جب انسان نے غلطی سے قتل کیا تو اللہ نے ماضی میں کہا کہ چلو ایک قتل جس نے کر دیا اس کی یہ سزا، لیکن جب جو جان بوجھ کے مستقبل میں جا کے کرے گا، اللہ نے کہا جو کوئی کرے گا، سبحان اللہ، کتنی ہماری سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے یہ بات۔ ایک ایسا شخص جو کرے گا وہ مستقبل میں بھی کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو،
صرف ایک مثال دی ہے قتلہ اور یقتلو کی. شرط میں قرآن میں اور جگہوں پہ بھی ماضی حال سے بہت ساری شرطیں ہیں, میں دے سکتا ہوں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو مستقبل کی ویڈیوز میں وہ بھی دوں گا. آپ حیران ہوں گے قرآن شرطوں میں بھی ماضی اور حال کا اتنا باریک فرق رکھتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ سوچ سکتے ہیں کوئی صحرا میں 1400 سال پہلے بیٹھ کے اتنی باریک زبان کی جو ہے نا وہ اتنی باریک معنوں میں فرق کر کے وہ یہ کتاب لکھ رہا ہو, اور پھر 1400 سال سے کسی نے اس کو بدلا بھی نہ ہو. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی انسان کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ سبحان اللہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کلام صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیشہ کی طرح کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ ایسا یقین عطا فرمائے جو صرف نسلی اور وراثتی ایمان نہ ہو, بلکہ دل کی گہرائیوں سے یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام اور یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.